مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کا کلام خداوند نے جو میری اور آپ سب کی ہدایت کے لیے دیا ہے وہ ہے ہمیں ہر وقت خوش رہنا ہے اور دعا کرنی، جس کے لیے میں کلام مقدس میں سے پڑھوں گی پہلا تھسلونیکیوں 5 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت، بلکہ 16 سے لے کر 18 آیت تک۔ پہلا تھسلونیکیوں 5 باب اس کی 16 تا 18 آیت۔ کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے، اور ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع کی تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ آمین۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں خداوند اس خوبصورت اور میٹھے کلام کے لیے، خداوند جو آج کے دن میں آپ نے ہمیں دیا۔ خداوند یہ ہماری زندگی کی غذا ہے، خداوند اسی کے وسیلے سے ہم زندہ ہیں۔ خداوند اس غذا کو آج ہمارے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث بنانا۔ خداوند ہم اس غذا کو کھائیں اور خداوند اس کو اپنے اندر لے لیں، خداوند اس کو اپنے اندر لے اور اس کے اوپر عمل کریں۔ خداوند آج کا کلام ہم سب کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہو، جتنے سنے خداوند اس کے وسیلے سے برکت پائیں۔ اور خداوند مجھے الفاظ کی ترتیب دینا، میرے ہونٹوں کو چھونا۔ خداوند جب میں بولوں تو میرے اندر سے آپ کا پاک روح بولے، اور وہ پاک روح خداوند ان سب کی جتنے سننے والے ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے والا اور میری بھی زندگی کو تبدیل کرنے والا مانگا پایا آپ کے میٹھے جلالی قادر بابرکت نام سے، آمین۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، آج جو خداوند نے کلام ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دیا وہ ہے کہ ہمیں ہر وقت خوش رہنا ہے اور بلا ناغہ دعا کرنی۔ بلا ناغہ، بلا ناغہ کا مطلب ہے ڈیلی، وداؤٹ گیپ نہیں ڈالنا ہم نے دعا میں کہ جی آج سانوں کوئی مصیبت پریشانی دکھ تکلیف آ گیا تو ہم خدا سے دعا کرنا شروع کر دیں، اور پھر حالات نارمل ہو گئے ہیں تو پھر ہم اسی طرح ہی کر لیں۔ نارملی ہماری روٹین میں جو ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اگر انسان اپنے روٹین کو دیکھیں تو اس کے روٹین کی لائف یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو کسی دکھ کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے، چرچ بھی جاتا ہے، پاسٹروں کو بھی کہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دکھ تکلیف ٹینشن پریشانی اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی چرچ یاد رہتا ہے، نہ پاسٹر کے بعد، ایون کہ خدا کی شکر گزاری، خدا کے گھر آ کے خدا کی شکر گزاری کرنا بھی وہ زحمت کرتے ہیں کہ خدا کی شکر گزاری کرے خداوند کے گھر میں آ کے کہ خداوند آپ نے مجھے اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس ٹینشن سے نکالا ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ لیکن جب ہم پہ مصیبت ہوتی ہے، تب پریشانی ہوتی ہے، پھر اسی فادراں دے پیچھے پیچھے بھی ہونے ہیں، پھر ادھی پاسٹراں دے پیچھے بھی ہونے ہیں کہ پاسٹر جی، فادر جی دعا کر دو، دعا کر دو، رشتہ نہیں ہو رہا بچی دا، کاروبار چھٹ گیا تہاڈے بھرا دا، مطلب پھر ہمارے پاس 100 جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر کسی بندے کی فرض کرے جاب چھوٹ گئی ہے نا تو وہ پہلے تو لوگوں کو کہے گا، پاسٹروں کو بھی کہے گا، فادروں کو بھی کہے گا، جو بھی خدا کا خادم ملے گا کہ میرے واسطے دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا۔ نوکری چھوٹ گئی ہے، لیکن جس وقت اس کو دوبارہ جاب پہ بحالی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس بڑی سٹوپڈ سی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں گے نا کہ جی تسی چرچ نہیں آئے تو پھر وہ کہے گا او میں کام تے سے کام تے مینوں ٹائم نہیں ملیا، کام تو میں لیٹ ہو گیا، یا مینوں کام تے انہوں نے بلا لیا۔ پھر یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کہ پھر خدا کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، کیونکہ خدا کو ہم نے صرف ضرورت کی چیز سمجھ رکھا ہوا کہ جس وقت ہمیں ضرورت ہونی اس وقت خدا کو یاد کر لیا، اور جس وقت ہماری ضرورت پوری ہو گئی اس وقت ہم نے پھر خدا کو وہی کہ چلو جی ہوں پھر جو ضرورت آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی ٹینشن آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی تو پھر خدا دے کول چلے جاواں گے۔ خدا کیڑا دور ہے، خدا تے منے، لیکن یہ ایک انسان کی، یہ انسانی نیچر ہے، بٹ دس از ٹوٹلی رانگ۔ یہ ہماری پریکٹس نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک سچے مسیحی کی پریکٹس نہیں ہے۔ پالوس رسول یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت خوش رہ اور بلا ناغہ دعا کر۔
نارملی یہ دیکھا گیا کہ جب انسان کے اوپر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے نا تو اس نے اپنے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے بنا لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک کے منو کہہ کے آتے بڑا ماڑا ہے, آتے بڑا مسکین ہے, آتے بڑی مصیبت ہے, آتے بڑی ٹینشن ہے, آتے بڑی پریشانی ہے, کوئی آپ کو یہ ہمدردی دے دے سمپتھیز کے لیے. وی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ دا سمپتھیز. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمدردی ملے. اور کہتے بیچارے کو لائے بیچارے کو کھان لی روٹی بھی نہیں ہے, آئے دی نوکری چھٹ گئی ہے بیچارے دی, آئے بیچارے نے لے ہو گیا. مطلب وی ڈیمانڈنگ دس, اور جس کے لیے ہم اپنے ایکسپریشنز ایسے بناتے ہیں. لیکن پالوس رسول یہاں پہ ہمیں سختی سے کہہ رہے کہ ہر وقت خوش رہے, کیا دکھ میں, کیا غم میں, کیا خوشی میں, کیا تکلیف میں, کیا بھوک میں, ہر وقت خوش رہے اور شکر گزاری کرے. ہر وقت خوش رہ, بلا ناغہ دعا کر. کہ ڈیلی, یہ نہیں کہ ضرورت کے وقت دعا کر لی اور ضرورت ختم ہو گئی تو دعا بھول گئی. ضرورت ختم دعا ختم, ضرورت ہے تو دعا ہے, ضرورت ختم دعا ختم. یہ نہیں, پالوس رسول کہتے ہیں بلا ناغہ. بلا ناغہ کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیلی, وداؤٹ گیپ. ڈیلی, صبح شام دوپہر ہم نے خدا کو یاد کرنا ہے. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کرنا ہے. اگر ہم صرف اور صرف اپنے ایک دن کی دہی کی دے نا, اس کی اپنے ٹائم کی دہی کی, تو وہ 2 گھنٹے 40 منٹ بنتے ہیں. ایک دن کی دہی کی خدا کے ساتھ جو کر ہم دیں کہ ہم اپنے ٹائم کی دہی کی دیتے تو وہ 2 گھنٹے 40 منٹ بنتے ہیں. لیکن ہمارے لیے خدا کے پاس ٹائم کیا ہے؟ لو جی بس صبح اٹھے ہیں تو 5 منٹ خدا کو دے دیے, دعا کر لی, اس کے بعد پھر آفس نکل گئی. لو جی پھر اپنی وہی روٹین شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, دوپہر کو خدا کو یاد کیا نہیں کیا, کیا کہتے ہیں سارا دن خدا کو یاد کیا نہیں کیا, رات کو سوتے وقت وہی خدا کو 5-10 منٹ دے دیے. بس صرف خدا 5-10 منٹ, آدھے گھنٹے کا خدا ہے ہمارے, آدھے 1 گھنٹہ دے دیے, صرف اتنا ہی خدا ہے. 1 گھنٹے, ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم خدا کو صرف 1 گھنٹہ دیتے ہیں. میں بھی 1 گھنٹہ بہت ہے, یہ بھی بڑے کم لوگ دیتے ہیں. 1 گھنٹہ دیتے ہیں, 23 گھنٹے ہمارے پاس کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اگر ہمارا کوئی کہتے ہیں فرینڈز کا ری یونین ہو, فرینڈز اکٹھے بیٹھے ہو, یا فیملی کا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو, یا نچن پڑکندہ کوئی پروگرام ہو, پھر میں دیکھوں کہ پھر آپ کو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا. جہاں پہ آپ کا لیئر ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو خوشی مل رہی ہوتی ہے, آپ کو پلیئر فیل ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو ٹائم کا فیل ہی نہیں ہوگا. وہاں پہ 4 گھنٹے لگ جائے, 5 گھنٹے لگ جائے, پاوے پوری دیہاڑی سے پوری رات بیٹھے رہو, فیل بھی نہیں ہوگا کہ اتنا ٹائم ہو گیا, اور آپ کو اتنی جلدی ٹائم گزر گیا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب پرانے فرینڈز ری یونین ہوتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. تو ہماری لائف میں اس کا انالیسس ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری لائف میں دوست, احباب, فرینڈ, رشتہ دار, ہمارے پلیئرز, ہمارے فنکشنز, ہمارے فیسٹیولز, ہماری پکنکس, ہمارے جسے کہا جانا ہماری ایکٹیویٹیز, یہ زیادہ ضروری ہے. اور خداوند کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے, جس نے ہمیں زندگی, سانسیں سے تندرستی دی ہے, اس کو ہم نے بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے. آج جس کے وسیلے سے ہم اس دنیا میں ہیں, اس کی جگہ ہم نے ایک سائڈ پہ لگا دی ایک کونے میں کہ بس جی, کہ بس جب ہم اپنی فارغ ہو جائیں گے اپنی ایکٹیویٹی سے تو رات کو بستر پہ جائیں گے تو خدا کو یاد کر لیں گے. یہ ہے ہماری مسیحی زندگی. دس لائف وی آر اسپینڈنگ, کہ خدا کے لیے ہم لوگوں نے یہ ٹائم رکھا ہے صبح شام کا, کہ وہ فارمیلٹی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ بھی ایک کام ہے, یہ بھی کر لو, نہیں تو رات میں سوندے والے جو نہیں کریں گے نا تو پڑے خواب آن گے. وہ بھی ہم سیلفش ہیں. ہم اپنی ضرورت کے لیے کہ ہمیں ڈرانے خواب نہ آئے, ہمیں کچھ سوئے ہوئے اس طرح کی چیزیں نہ ہو جائیں, یا پتہ نہیں کل کا دن ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا. کچھ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت غلط کر رہے ہیں اگر یہ کر رہے ہیں. پالوس رسول سختی سے کہتے ہیں کہ ہر وقت خوش رہو, بلا ناغہ دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہمیں ہر وقت شکر گزاری کرنی ہے. ہر وقت, خوشی کے ٹائم, غمی کے ٹائم, شکر گزاری کرتے ہوئے دعا کرنی ہے. اے نہیں کہ پڑھا ٹائم آ گیا تے بس اللہ 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 پالو, سر لو, چک لو, ہل لو,
پڑھ لو میرے نال تے ہو گیا، او میرے بچے نو نے مارتا، او میرے بچے نال ہو گیا، او میرے بچے بھوکے بیٹھے نہیں۔ یہ ہم لوگ کی روٹین پریکٹس ہے، اسپیشلی مسیحوں کی، کہ کوئی بات ہو جائے تو اس کو مطلب ہائی لائٹ اتنا زیادہ کر دینا، اتنا زیادہ شو آف کر دینا کہ بس جی اب میرے لیے کہیں نہ کہیں سے مدد آ جائے، دعا میں بڑبڑانا شروع کر دینا، کیا کہتے ہیں میرے نال تے ہو گیا، یہ ہو گیا، خدا کے ساتھ گلے شروع کر دینے۔ لیکن پالوس رسول کہتے ہیں کہ گلے نہیں، شکوے نہیں، خدا کے آگے بڑبڑاہٹ نہیں، ہر حال میں شکر گزاری، دکھ میں بھی دعا کرو خدا سے کہ خداوند دکھ آپ کی طرف سے آئے تو چلے بھی جائیں گے، آپ نے دیے تو آپ کاٹ بھی دیں گے نا، آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ ختم کرنے کی بھی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی مشکلات سے کہیں کہ تو بڑی نہیں ہے مشکل، میرا خدا تجھ سے بہت بڑا ہے، وہ مجھے ان سب مشکلات سے نکالنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ تو اگر مجھے مشکلات میں ڈال سکتی ہے نا تو میرا خدا تجھ سے بہت بڑا ہے، وہ مجھے انہی مشکلات سے نکالنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور وہ مجھے نکالے گا۔ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا مجھے مشکلوں سے نکالے گا۔ ایمان کے بول بولے، کہیں ایمان کے بول بولے اور کہیں اپنی مشکلوں کو، شیطان کو منہ توڑ جواب دے، شعور نہ ڈالے، اپنی شکل نہ بگاڑے، لوگوں کو اپنے بارے میں نہ بتائے۔ اگر لوگوں اس کے سامنے رونے سے بجائے اگر آپ خدا کے سامنے اکیلے میں رونے، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ لوگ کی ویکن شریک بھی ویکن اگے پیچھے والے رشتے دار، پھر لوگ کی گلا کو ویکھیا بڑا ایدے کو نوکری سی، پیسہ سی، تے کس طرح اپنے آپ چو باہر ہویا سی، پھر لوگ ایسی باتیں بھی کریں گے آپ کے لیے۔ انہیں ویکھیا، ان ساری آکڑ ٹوٹی سنا، پھر اگر اس طرح کی چیزیں ہوگی تو آپ یہ سارے کمنٹ سننے کے لیے ریڈی رہیں۔ بی پریپیئر یور سیلف کہ آپ نے یہ سب کچھ سننا ہے، کہ کتھے گئی آکڑ، کتھے گئی سارا پیسہ، کتھے گیا سب کچھ، ایدی گردن چ بڑا سریا سی۔ پھر لوگ آپ کو اس طرح کی باتیں بھی کریں گے، آپ کو بہت کچھ سننا بھی پڑے گا، آپ کو بہت کچھ سہنا بھی پڑے گا۔ لیکن ان کے سامنے رونے کی بجائے اگر اکیلے کمرے میں جا کر خدا کے آگے روئیں تو خداوند آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، کسی رشتہ دار کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اور خداوند آپ کے لیے کہاں سے مدد بھیج دیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ کلام میں لکھا کہ جہاں پہ وہ بوتا نہیں وہاں سے بھی کاٹتے، اور اپنے محبوب کو تو وہ نیند ہی میں دے دیتے، کہ جہاں پہ خدا نے بویا نہیں ہوتا وہ وہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بندہ آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ اسی لیے اپنی مشکلات میں بھی خدا کے اوپر بھروسہ کریں، شکر گزاری کریں ہر حال میں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے لیے آرڈر ہے، کلام ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اور اس سکولوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ناچ کو، وہ ہمارے ماتم کو ناچ میں بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ خداوند ہمارے دکھوں کو ہماری خوشی میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری نارمل روٹین پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے آگے جا کے رونا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے آگے رونے کی بجائے اگر اپنے خدا کے آگے روئیں تو ہم چھپ کے روئیں گے، اور خداوند ہمارا یہ کہتے رونا سنتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے آگے جھکے نا تو خداوند ہمیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ اگر ہم خداوند کے آگے جھکے تو کیا خداوند ہمیں کسی کے سامنے جھکنے دیں گے؟ بولیے نہیں۔ کیوں؟ کہ جب ہم خداوند کے آگے جھک جاتے ہیں تو جو سر خداوند کے آگے جھکتا ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ اس لیے ہم اپنی پریشانیاں اپنے اوپر خود حاوی کر لیتے ہیں اپنی پریشانیوں میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان کو موقع ملتا ہے۔ جب ہم خدا کے آگے بڑبڑاتے ہیں، خدا کے آگے بولتے ہیں، تو پھر شیطان ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ پھر شیطان خدا سے کہتے کہ دیکھا تیرے بندے کو میں نے اپنی طرف کر لیا، کہاں گئی اس کی وہ وفاداری؟ ذرا سی تکلیف آئی ہے تو اس نے چھوڑ دیا،
اور ابھی اس کو میں پیسے کی لالچ دکھاؤں گا تو وہ میری طرف آ جائے گا. میں اسے کہوں گا چوری کر, ڈاکہ ڈال, کسی کا خون کر, وہ سب کر دے گا. میں اس کو جو بھی غلط کام کہنے کے لیے کروں گا وہ کر دے گا. جب میں نے اس کو پیسے کی چمک دکھائی تھی وہ سب کچھ کر دے گا. پھر شیطان فتح یاب ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہم پھر شیطان کو خدا کے اوپر فتح یاب کرتے ہیں. جب ہم شیطان کی طرف جائیں گے خدا کو چھوڑ کے تو ہم نے شیطان کو فتح یاب کیا. لیکن ہمارے اب تو دنیا میں آئی اسی لیے کہ ہم نے اپنے خدا کو جتانا ہے. جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب لے کے ہم کو بچایا ہے, اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو شیطان کے آگے فتح کے نعرے لگانے کہ میرا مسیحا ہے. تو کل بھی آ رہا تھا میرے مسیح کے آگے, کل بھی میری مسیح کی جوتی میں تھا, آج بھی تمہیں مسیحا کی جوتی میں. تیری اوقات صرف زمین کی خاک چاٹنا ہے. میرے خدایا نے تجھے زمین کی خاک چٹائی اور تو آج تک چاٹ رہے زمین کی خاک, اور چاٹتا رہے گا جب تک تو زندہ رہے گا. جب تک تیری زندگی آتی ہے تو زمین کی خاک چاٹے گا. اسے کہے شیطان کے ساتھ ایک خفیہ ہتھیار میں آپ کو بتاتی ہوں مقابلہ کرنے کے لیے کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, دکھ میں ہو, تکلیف میں ہو, ٹینشن میں ہو, ایون آپ کے بچے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور وہ بہت سیریس حالت میں ہو, آپ کے پاس پیسے نہ ہو, آپ کے بچے بھوکے بیٹھے ہو, آپ نے قرض دینا ہو, یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے کیونکہ ایسی سچویشن میں انسان ویسے ہی بہت پریشان ہوتا ہے. تو اس وقت میں اپنے دل کو مضبوط رکھے, دل کو مضبوط رہے, خدا کے ساتھ اپنا تعلق پورا رکھے اور کیا کہتے ہیں مسکرائے, ہنسے اور تالیاں مارے. شیطان پاگل ہو کے ٹکرے مارے گا کہ میں تو اس کے اوپر تکلیف دے آ رہا ہوں, میں تو اس کے بیٹے کو یا اس کی بیٹی کو ہاسپٹل تک لے آؤں, میں تو اس کے بچوں کے منہ سے کھانا چھین رہا ہوں, اور یہ ایسا بندہ صابر, یہ پھر تالیاں بجا رہا ہے, یہ پھر کیا کہتے ہیں خوشی کے نعرے لگا رہا ہے, یہ پھر اپنے یسوع کی جے جے کر رہا ہے. میں تو اس کو تکلیفوں میں ڈال رہا ہوں, یہ پھر یسوع کے نعرے لگا رہا ہے. تو شیطان پاگل ہوگا, شیطان کہے گا یہ واقعی یسوع کا ماننے والا ہے. اور تب خداوند آپ کے لیے غیبی خزانہ بھیجیں گے, آسمان جو اس کا اچھا خزانہ وہ آپ کے لیے کھولیں گے, کیونکہ آپ نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. آپ نے شیطان کو خدا کے پیروں میں ڈالا, آپ نے شیطان کو اس کی اوقات دلائی. اسی لیے پیارے بھائی اور بہنوں, ہر وقت خوش رہیں, ہر وقت, اور بلا ناغہ دعا کریں. کلسیوں 4 باب کی دعا اس میں لکھا ہے, دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار ہو. کہ دعا کرنے میں مشغول ہو ہر وقت. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹینشن پریشانی میں تو دعا کر لی, اونج بس جی دعا کا ٹائم ختم. ہر وقت ہم نے دعا کرنی. خداوند آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ وہ کر رہے, ٹریول میں نا تو ٹریول میں دعا کرتے جائیں. کیا اندر بولتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ بڑی اچھی بات لگتی ہے ہمارے غیر مسیحی بہن بھائی جو ہے, مسلم بہن بھائی ہمارے, وہ انہوں نے ٹریول میں بھی ہو, وہ کچھ بھی کر رہے ہو, انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے ہاتھ میں تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں. تو یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے دعا کر رہے تھے چلتے پھرتے. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم نہیں اپنے منہ میں بول سکتے ہاللویا ہاللویا؟ کچھ نہیں ہوتا نا, ہاللویا ہاللویا دے نعرے لائی جاؤ. کہ خدا کی تعریف تو کرتے سکتے نا, ہاللویا کے نعرے لگانے میں کیا ہے؟ خدا کو الفاظ کی ترتیب نہیں چاہیے, خدا آپ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی سمجھ لیتے ہیں. کیونکہ خدا کو پتا ہے میرے بندے کی نیت کیا ہے, میری بندی کی نیت کیا ہے, وہ کس نیت سے دعا کر رہے ہیں. خداوند کو آپ کو کوئی اردو لٹریچر نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے الفاظ کا خزانہ ہوگا تو آپ خداوند کے پاس جائیں گے. میں خود کبھی مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کیسے کلام دوں گی زندگی میں, کیونکہ میں جب مجھے میری بلاہٹ ہوئی تھی تو میں کہتی تھی کہ میں صرف لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں, کلام کی خدمت نہیں کر سکتی. جب مجھے کسی نے میری بلاہٹ کا بتایا تھا تو میں ہنس پڑی تھی. لیکن خداوند بیوقوفوں کو چنتے ہیں, خداوند بیوقوفوں کو چنتے ہیں اپنی خدمت کے لیے. میں بھی بیوقوف تھی, میرے پاس بھی اس طرح کے ورڈز نہیں تھے, لیکن آج شکر ہے جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے پاک روح میں مسح کر لیتے ہیں, خداوند سے الفاظ کی ترتیب مانگتے ہیں, اپنا آپ خداوند کو دیکھ دیتے ہیں کہ خداوند میرے اندر سے آپ بولیں, کیونکہ میں خالی برتن ہوں, میری اوقات کچھ نہیں ہے, میں خاک ہوں, میں ذرہ ہوں.
میں نہیں آپ کے کلام کو بیان کرنے کی، میرے اندر اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن جب آپ میرے اندر ہوں گے تو میرے اندر آپ کا پاک روح کا مسا ہوگا، اور وہ پاک روح کا مسا میرے اندر سے الفاظ نکلوائے گا، جو بھی الفاظ ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ خدا کے حضور ہے۔ خداوند آپ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی میرے قریب آئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ٹریول کرتے وقت، آفس میں بیٹھتے وقت، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ صفائی کا کام کریں تو تب بھی صفائی کے کام کے وقت بھی اپنے خدا کو یاد کریں۔ کوئی فرق نہیں ہے، خدا کو اس سے نہیں ہے کہ آپ صفائی کا کام کر رہے ہیں، آپ جھاڑو پھیر رہے ہیں تو آپ کے خود دعا نہیں کر سکتے، بالکل نہیں ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں اور خدا کو محنتی پسند ہے۔ جھاڑو پھیرنا یا صفائی کرنا وہ آپ کا پروفیشن ہے، کیونکہ آپ محنت سے کما رہے ہیں۔ آپ کسی کو، آپ کوئی حرام کام نہیں کر رہے، چوری نہیں کر رہے، ڈاکہ نہیں ڈال رہے، کسی کا قتل نہیں کر رہے، کسی کو لوٹ نہیں رہے، آپ اپنے ہاتھوں کی محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دعا کرتے پھرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا سے دعا کر کے، خداوند میں آپ کے حضور جھکتا ہوں، میں آپ کے حضور جھکتی ہوں، خداوند میری مدد کریں، میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، میں آپ ہی کے پاس آؤں گا اور میری ضرورت آپ ہی پوری کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا سب کچھ پورا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ایمان کے بول بولے، وہ باپ ہے، ہم اپنے مسیح کے ہم میں راز ہیں، ہم حق سے اپنے باپ سے مانگ سکتے ہیں، وہ کریٹر ہے نا، ہمارے بنانے والے ہیں، تو ان سے باپ سے حق سے بندہ مانگ سکتے ہیں۔ میرا بیٹا میرے پاس آئے گا نا تو مجھے حق سے کہے گا ماما مجھے یہ چیز چاہیے، تو کیا میں اس کو نہیں دوں گی؟ تو اگر ہم اپنے باپ سے کہیں گے کہ پاپا ہمیں یہ چیز چاہیے، تو کیا نہیں دیں گے؟ جیسس پاپا ہمیں یہ چیز چاہیے، دے ہمیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم تو آپ ہی کے پاس آئیں گے، ہم نے آپ ہی کے پاس آ کر ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق مان دعویٰ خدا کو پسند ہے، کہ یہ میرا بچہ مجھ پہ مان کرتا ہوا میرے پاس آیا ہے نا۔ خدا کو یہ چیز پسند ہے، حق مان دعوے سے اپنے باپ کے پاس آئے، اور ہر وقت دعا کرتے رہیں شکر گزاری کے ساتھ، ہر وقت خوش رہیں، اپنے چہرے پر وقت مسیح کا سکون اطمینان رکھیں کہ میرے پاس مسیح ہے، مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں، میرے پاس میرا یسوع ہے، وہ میرے سب دکھ دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیطان اگر قادر ہے تو ہمارا خدا قادر مطلق ہے۔ کیا ہے؟ اور قادر مطلق خدا ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہے، ہر چیز اس کے انڈر میں، قادر مطلق خدا کے انڈر میں ہر چیز ہے۔ شیطان کی تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس دنیا کا سردار بنا ہوا ہے، بس دنیا دی گندگی کا سردار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا خدا قادر مطلق ہے، اس قادر مطلق کے پاس سب کچھ ہے، دنیاوی بھی سب کچھ ہے، اور کیا کہتے ہیں آسمانی بھی سب کچھ ہے۔ کلام میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو پھر ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اگر اپنی ہر چیز پانے کے لیے صرف ایک ہی کلی ہے، یسوع کو لا جاؤ، یسوع کو لا جاؤ، سب کچھ مل جائے گا، یہ شیطان کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہر وقت خوش رہیں، شکر گزاری کریں اور دعا میں مشغول رہیں۔ آج کا کلام میرے اور آپ سب کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہو، آمین۔ میں دعا کریں گے۔ خداوند آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں خداوند اس بابرکت کلام کے لیے، خداوند جو آپ نے دیا، خداوند اس کلام کے وسیلے سے بہت بلیس کرنا خداوند، اور خداوند ہمیں ہمت دینا کہ ہمارا وقت خوش رہے، بلا ناغہ دعا کریں، اور ہر وقت خداوند ہر وقت ہر حالات میں ہم شکر گزاری کریں۔ کسی بھی حالات میں خداوند ہم شیطان کو مکاری کا موقع نہ دیکھیں، ہماری زندگی میں خداوند مکاری کریں۔ خداوند آج کے اس کلام کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہے، مانگا پایا آپ کے میٹھے جلالی خاطر بابرکت کلام کے وسیلے سے، آمین آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔